بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان کو اذیت ناک اور غیر انسانی ماحول میں قید کرنا شرمناک ہے۔ پی ٹی آئی۔ یوکرین جنگ کے حوالے سے جدہ اجلاس کسی نتیجے کے بغیر ختم۔ عمران خان کے وکیل کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز۔ بابر اعظم نے ٹی20 میں 10ویں سنچری بنا ڈالی۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ آرمی چیف۔ بھارت نے پولیس افسران کو اردو سکھانا شروع کر دی۔ بھارت کو چھوڑنا میرا خواب تھا۔ ہم IMF کے بغیر ڈیفالٹ نہ کرتے، اسحاق ڈار۔ ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اقوام متحدہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ PTI کور کمیٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو اذیت ناک اور غیر انسانی ماحول میں قید کرنا شرمناک ہے۔ عمران خان کو اٹک جیل میں نہایت غیر انسانی ماحول میں قید کیے جانے والی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نفرت اور انتقام کی آگ میں قانون اور اقدار کا خون کرنے والے قوم کو اپنی وحشت کا جواب دیں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کو جس اذیت ناک، غیر انسانی اور صحت اور سلامتی کے حوالے سے خطرناک ماحول میں قید کیا گیا ہے، وہ بہت ہی شرمناک ہے۔ PTI کور کمیٹی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی زبردست کامیابی عمران خان پر قوم کے اعتماد کی مظہر ہے۔ انہیں قید کیا جائے یا وہ آزاد ہوں، عوام تحریک انصاف کو ہی ووٹ کا حقدار تصور کرتے ہیں۔ مردم شماری اور حلقہ بندیوں میں رد و بدل کی آڑ میں انتخابات کے غیر معینہ مدت تک التوا کی ناکام سازش کی جا رہی ہے۔ نااہل، بددیانت، بدنیتی اور منافقت کی آخری حدوں کو چھوتا بندوبست اپنی صفوں میں موجود واضح تقسیم چھپا کر جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سب کو حیرت اس بات پر تھی کہ گرفتاری کا آرڈر اسلام آباد پولیس کے تھا، جبکہ عمران خان کو گرفتار کرنے والی پنجاب پولیس تھی۔ آرڈر تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، لیکن ان کو اٹک جیل لے جایا گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9/11 کے سیل میں رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ان کے وکلاء کو رسائی کا حق نہیں دیا گیا۔ عمران خان کے خلاف فیصلہ اجرت میں کیا گیا۔ عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے پولیس زمان پارک پہنچ گئی تھی۔ عمران خان کو پہلے ہی عدالت کے جج پر اعتماد نہیں تھا۔ سیشن کورٹ کے فیصلے سے انتقام کی بو آ رہی ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ کے بحران کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 روزہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ برازیل، برطانیہ، ہندوستان، چائنا، امریکہ، ترکیہ اور جنوبی افریقہ سمیت 30 سے زائد ممالک کے نمائندوں اور یورپی یونین کے ارکان نے بحران یوکرین کی پرامن راہ تلاش کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں 2 روزہ اجلاس منعقد کیا۔ یہ اجلاس ایک بیان جاری کرنے کے بعد ختم ہو گیا، تاہم یہ کہا گیا کہ اس اجلاس میں مثبت تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس میں ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا کہ جب روس کو اس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ روس کے صدر کو اس اجلاس کے نتائج سے آگاہ کریں گے۔ جج ہمایوں دلاور کے نام پر جعلی فیس بک پوسٹوں کا معاملہ۔ FIA نے عمران خان کے وکیل نعیم حیدر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا۔ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نعیم FIA کے سامنے پیش ہوں۔ FIA کے سامنے نہ ہونے پر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ FIA نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں انکوائری شروع کی ہے۔ بابر اعظم نے کولمبو سٹرائکرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے 190 رنز کے تعاقب میں میچ وننگ سنچری بنا کر
گال ٹائٹنز کو 7 وکٹوں سے شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 59 گیندوں پر 104 رنز کی اننگز شاندار کھیلی۔ بابر اعظم نے اپنی اننگز کا آغاز انتہائی جارحانہ انداز میں کیا اور پہلے ہی اوور میں لگاتار 3 چوکے لگا دیے۔ انہوں نے اپنی نصف سنچری صرف 34 گیندوں میں مکمل کی، جبکہ صرف 57 گیندوں پر انہوں نے 100 رن بھی بنا ڈالے، جس میں 8 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ مختصر ترین فارمیٹ میں سب سے زیادہ 22 سنچریوں کے ساتھ صرف کرس گیل ہی بابر اعظم سے اوپر ہیں، جبکہ ویرات کوہلی 8 سنچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگے میں چیف آف آرمی اسٹاف نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جنرل عاصم منیر نے مشاران، عمائدین اور نمائندوں کے تاریخی گرینڈ جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کے عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، جس کا نعرہ ہے کہ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہے۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تخریب کاری کی کارروائیوں میں حالیہ اضافہ تخریب کاروں کی جانب سے مذاکرات کو بحال کرانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے مابین ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جھتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین میں تخریب کاری کی بھینٹ چڑھایا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان میں تخریب کاری کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا افغان عبوری حکومت کی جانب سے دوحہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تخریب کاروں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف نے مزید کہا کہ میں اور میری بہادر فوج تخریب کاری کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ تخریب کاروں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ جنرل حافظ عاصم منیر نے زور دے کر کہا کہ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ کے پی پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر نئے ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کی مالیت کے ترقیاتی اور فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ بھارت نے پولیس افسران کو اردو پڑھنا اور لکھنا سکھانا شروع کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے دہلی میں واقع غالب انسٹی ٹیوٹ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ دہلی کے پولیس افسران کو اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھنے کے لیے اب تک 4 بیچز کو انسٹی ٹیوٹ میں بھیجا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت بہت سے دوسرے افسران پر مشتمل بیچ تربیتی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اس ضمن میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے نظام میں اردو اور فارسی کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے ہندی یا دیگر بیک گراؤنڈ سے آنے والے افسران کا دہلی پولیس میں جاری اصلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے، جس کی الگ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تاہم ساتھ ساتھ اگر اردو یا فارسی سیکھ لیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ گزشتہ چند سالوں سے عدالتی مداخلت کے بعد ان الفاظ کے متبادل استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پرانی دستاویزات میں یہ الفاظ مل جاتے ہیں، جس کے لیے اردو اور فارسی جاننے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ دہلی پولیس کا نظام پیچھے سے چلا آ رہا ہے تو کئی الفاظ اسی وقت کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔
پولیس محکمے میں جو دستاویزات ہوتی ہیں جیسے FIR یا دیگر کاغذات ہوتے ہیں تو اس میں اردو اور فارسی کے بہت سارے الفاظ شامل ہوتے ہیں، تو وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے علاوہ پروموشن میں بھی یہ کام آتا ہے۔ اگر کسی نے اردو یا فارسی کی کلاسز لی ہوں گی تو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کینیڈا میں مقیم ایک نوجوان بھارتی خاتون نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر بیرون ملک ملازمت کرنا ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ ایکتا نامی بھارتی خاتون جو کینیڈا میں طالب علم ہے کہ سوشل میڈیا پر بھارت چھوڑنے کے تبصرے کو کئی بھارتیوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جا رہا ہے۔ تاہم دوسری جانب اس تبصرے نے ٹرو کالر ایپ کے بانی اور CEO ایلن مامیدی کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ایلن مامیدی نے خاتون کو کال کی اور انہیں اپنے آفس میں نوکری کی پیشکش کر دی۔ وائرل کلپ میں خاتون سے سوال کیا گیا تھا کہ ان کا کینیڈا آنے کا مقصد کیا ہے، جس پر انہوں نے جواب میں کہا کہ ان کا خواب تھا کہ وہ بس بھارت سے نکل جائیں۔ خاتون نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا میں بائیو ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ کاروبار میں اپنا کیریئر بنانے کی امید رکھتی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر IMF پروگرام نہ بھی ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ نہ کرتا۔ سابق حکومت نے IMF کے 7ویں جائزے کی شرائط سے انحراف کیا۔ موجودہ حکومت نے 7ویں اور 8ویں جائزے کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ بیرونی فنانسنگ کی وجہ سے معاملات تاخیر کا شکار ہوئے۔ اگر IMF پروگرام نہ بھی ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ نہ کرتا۔ پاکستان کے پاس IMF کے بغیر پلان B موجود تھا۔ IMF پروگرام میں نہ ہوتے تو نیا ٹیکس نہ لگاتے، مگر اب مجبوری ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر IMF معاہدہ موجود ہے۔ ٹیبل 2 میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کسی قسم کی ٹیکس چھوٹ نہیں دے گا۔ بجٹ جب 9 جون کو پیش کیا گیا تو کہا گیا تھا کہ نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ IMF کے ساتھ بات چیت کے دوران معاہدے کے لیے نئے ٹیکس لگانے پڑے۔ گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدے سے انحراف کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو IMF سمیت کسی ادارے سے قرض نہ ملا۔ اقوام متحدہ نے ایک پیغام میں دنیا میں ایک ایٹمی جنگ شروع ہونے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت کہ جب بعض ممالک ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، زمین پر ایٹمی جنگ کا سایہ دوبارہ ظاہر ہو گیا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا بدستور اقوام متحدہ کی اہم ترین ترجیح ہے۔ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے آخری ایام میں جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کیا تھا، جس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹ موبائل فونز کی خود ہی ٹھیک ہونے والی اسکرین ایجاد کر لی گئی ہے۔ موبائل فونز کے حوالے سے ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ اسکرین ٹوٹ جانے کا اس پر نشان آنے کے باعث قابل استعمال نہیں رہتے اور ایک ہی لمحے میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تاہم اب کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ السی تیل کی مدد سے ایسا محلول دریافت کیا گیا ہے جس سے موبائل فون کی اسکرین خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائکرو کیپسول میں السی کا تیل اور پولیمر اسکرین ٹوٹنے یا خراش آنے پر کیپسول خود ہی اندر پھیل کر اسکرین کو ٹھیک کر دے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس عمل سے 95% تک موبائل اسکرین ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل میں صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ دوستو، حضرت انسان ابتدا سے ہی عمر کی جستجو میں رہا ہے، لیکن اب تک موت جیسی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکا۔ اب حضرت انسان نے اپنی اس خواہش میں ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ سن کر بہت سوں کی حیرت گم ہو جائے۔ یہ فضول نظریہ کوئی پرانا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ وہ محفوظ کی گئی باڈیز کو دوبارہ زندہ کر سکے گی۔ چنانچہ اسی فضول نظریے کے سچ ہونے کی آس میں کچھ لوگوں نے اپنی باڈیز محفوظ کروانی شروع کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں میں بیس بال کے کھلاڑیوں سے لے کر ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائنز کے ڈیولپر تک شامل ہیں۔
جنہوں نے اپنی باڈیز کو مایا نائٹروجن میں محفوظ کرنے کے لیے خود کو پیش کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ ہے کہ ہزاروں سال بعد صحیح مگر کبھی وقت آئے گا کہ سائنس انہیں دوبارہ زندہ کر دے گی اور پھر وہ لافانی ہو جائیں گے۔ اس پروسیس کو کرائیونکس کہا جاتا ہے، جس میں جسم منفی 196 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے پٹھے، بافتیں اور خلیے وغیرہ محفوظ رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ نہ جائیں۔ برطانیہ کے کرائیونکس ریسرچ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے والے ایک پروفیسر میگا لیز کا کہنا ہے کہ آج ہم جس جسم کو محفوظ کریں گے اور اگر انہیں آج سے 1000 سال بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ مایا نائٹروجن میں جسم ہزاروں سال تک صحیح سلامت رہ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی باڈی کو کرائیو پریزرو کیا جاتا ہے تو اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا جب 1000 سال بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اسی حالت اور عمر میں ہوگی جس حالت اور عمر میں اسے آج کرائیو پریزرو کیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔